الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت بارہا ہم نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں صاف طور پہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم، آج، اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، تم زندگی کیسے گزاریں، کیا اطوار ہونے چاہیے، کیا قوانین ہونے چاہیے، کیا راستے ہونے چاہیے، کون سا ڈسپلن ہے، وہ سارے جو ہے چیزوں کو، وہ نیم، وہ قوانین، وہ راستے، وہ طریقے، ان سب کو جو ہے وہ دین کہا جاتا ہے۔ دین جو ہے وہ چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ دین لفظ جو ہے وہ ہماری پوری حیات کو گھیرے ہوئے، زندگی کے ہر عمل، ہر موڑ، ہر زاویے، ہر اینگل کو سے جو ہے دین لگا ہوا ہے۔ دین جو ہے، دین سے خالی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری زندگی ہماری مرنے سے لے کے موت تک اس کو، زندگی کو، سارے اعمال کو، سارے کردار کو، سارے قوانین کو، ساری راہوں کو، سارے سولوشن کو، حلوں کو، سب کو جو ہے وہ دین کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حجۃ الوداع، آخری اللہ کے رسول نے جب حج کیے تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، قرآن کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے کو پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ کام کر کے تمہارے زندگی کیسے گزارے، یہ ڈھنگ بتا کر، یہ طریقے بتا کر، یہ قوانین بتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے اول نعمت، سب سے اہم ضرورت، بنیادی ہماری جو ہے وہ نیڈس جو ہے وہ ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت، کیسے ہم جئیں، اللہ ہماری رہنمائی کرے۔ تو اس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے پوری کر دیا تمہارے اوپر میری نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور وہ جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام، اس سے میں راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو پروانگی دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ تمہارے زندگی گزارنے کا راستہ ہے، اس پر چل کر تم کامیاب ہوں گے، تمہیں امن ملے گا، سکون ملے گا، ہر کسی کو حقوق ملیں گے، ہر کوئی جو ہے وہ اچھے سے جیے گا۔ اور اس کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتا ہے؟
کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں تم جمع کر رہے ہو اللہ کی، ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ سب سے اچھی چیز وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے. وہ کتاب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر جو بھی چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں، مال و دولت ہے، اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں، اسباب علل حاصل کر رہے ہیں، فلیٹ بنا رہے ہیں، نوکری چاکری کر رہے ہیں، یا بزنس بڑھا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ قرآن مجید ہے نا. یہ سب سے اچھی چیز ہے، اور یہ عطا جو ہے اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ. ہم سے کہا گیا کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ. اور ہم جو ہے وہ رمضان عید جو ہے وہ اسی پاداش میں مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے پورا رمضان یاد دلاتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ، اس کے اندر 1000 راتوں سے افضل رات یہ محض تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وقت اور وقت کے تقاضے کے حساب سے وقت ضرورت تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جیسی بھی ضرورت رہی وہ نازل ہوتا رہا. 23 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی دین کی، دین انمول نعمت ہے، اور دین جو ہے وہ پورا سمیٹ دیا گیا ہے، سمو دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں، ہے نا. ایک دم ایتھینٹک چیز، کوئی اس میں ریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور ہر کسی کو یقین ہے، ایمان ہے. ہر کسی کو ایمان، کسی کو شک نہیں ہوتا ہے، کسی کی مکسنگ اس کے اندر ہوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے قیامت تک. دنیا عالم میں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، یا لوگ جن کو ایشور کی کتاب کہتے ہیں، اپنے مالک کی جو ہے وہ گرنتھ کہتے ہیں، ان میں کوئی بھی ایک بھی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، ایک دم گارنٹی کے ساتھ. اس کے اندر مکسنگ ہو گئی ہے. لوگوں نے جو ہے اپنی خواہشات، اپنی ضرورت کے حساب سے چھوٹے بڑوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنی چلاتے ہوئے، اپنی خواہشوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے اس کے اندر مکسنگ کر دی ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ انجیل باقی رہی، نہ تورات باقی رہی، نہ زبور باقی رہی، نہ جو ہے یہ بائبل جس کو یہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ کسی کا ترجمہ ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سوائے قرآن کے، کوئی بھی اللہ کی کتاب یا جس کو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب یا ایشور کی کتاب، وہ اپنی اصلی شکل کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے سوائے قرآن کے. قرآن صرف ایک کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک نقطے کی بھی، ایک زیر زبر کی بھی جو ہے کہیں پر جو ہے وہ مکسنگ نہیں کی گئی. نہ کر سکتا ہے کوئی. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ 3 ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، صیغے استعمال ہو رہے ہیں. انا کے معنی ہو جاتے ہیں کہ بے شک ہم نے، نحنو کے معنی بھی ہم، اور نزلنا جو ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے نازل کیا. نزلنا بول دیے تو بھی ہو جاتا کہ ہم نے نازل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انا نحنو نزلنا الذکر، انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حافظون خالی نہیں کہا گیا، لام تاکید لگایا گیا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے. پورے زور دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے.
یہ اللہ نے گارنٹی لی ہے. یہی وجہ ہے آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. بارہا کوششیں کی گئی, بڑے بڑے جو ہے وہ دیشوں نے اور قوموں نے اور بہت ہوشیاروں نے اور علمی لیاقت رکھنے والوں نے, بڑے بڑے دعوے داروں نے کوششیں کر لی, لیکن کوئی بھی کامیاب ہوا نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں, ہے نا. اتنی جو ہے وہ مضبوط کتاب. یہ ہے ایمان, ہے نا. قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان, یہ ایمان قرآن کے بارے میں ہونے کے بعد ہی ہم جو ہے وہ متفق ہو سکتے ہیں. یہ ایک کتاب ہم کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی بستے ہوں, کہیں بھی رہتے ہوں, کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن قرآن کو انہوں نے اللہ کی کتاب جب مانا تو وہ سارے جو ہے وہ ایک موتی کے اندر پورے جاتے ہیں, سب جوڑ جاتے ہیں, رشتہ ان کا جوڑ جاتا ہے نا. باپ ہے, باپ کون ہے؟ ابو بکر. بیٹا ہے ان کا, جنگ کے اندر جو ہے وہ ابو جان کو دیکھتا ہے, اپنے والد کو دیکھتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا. وہ وار کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا. حضرت ابو بکر نہیں دیکھتے ہیں اس کو, اور جب جنگ ہو جاتی ہے, ابا سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو جان تم میرے تلوار کے سامنے آ گئے تھے, لیکن تم میرے باپ تھے بول کے میں نے چھوڑ دیا, میرے ابا تھے بول کے چھوڑ دیا. اس نے خونی رشتہ یہ کیا. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بیٹے شکر کرو میرے سامنے تم نہیں آئے, ورنہ یہ رشتہ جو ہے تیرے اور میرے آڑے نہیں آتا. ہمارا رشتہ, آپ کا رشتہ, میرا رشتہ ہے, مسلمان کا رشتہ صرف کلمے کا رشتہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ, ہے نا. تو یہ ہمارا رشتہ ہے کہ ہمارا خونی رشتہ. اگر اسلام نہیں ہے میرے پاس, اگر میرے پاس اسلام نہیں ہے تو آپ کا میرا رشتہ نہیں ہے. اسلام ختم, رشتہ ختم. اسلام ہے تو خونی رشتہ بھی باقی رہتا ہے, ورنہ خونی رشتہ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا. خونی رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیے, خالی امت محمدیہ میں نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں بھی کیا کہا گیا تھا. وہ گائے کو جو ذبح کرنے کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب گائے کی پرستش کی تھی تو وہ پرستش کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو سزا نازل ہوئی تو وہ کیا سزا دی گئی تھی کہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے مارنا ہے, تمہاری سزا یہی ہے. اب جو مسلمان ہیں جنہوں نے گائے کے بچھڑے کی پوجا کی, موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو جو ہے یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے گائے کی پوجا کی, شرک کیا, کفر کیا, اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرنا ہے. قتل کرے تو خونی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا ایمانی رشتے کے مقابلے میں. سب سے اول, سب سے اہم, سب سے اعلیٰ, سب سے نرالا رشتہ لا الہ الا اللہ, ہے نا. ایک خدا, ایک رسول, ایک کتاب, ایک دین, ایک طریقہ. آپ کا بھی نظام وہی, میرا بھی نظام وہی. آپ بھی ویسے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں, میں بھی ویسے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں. ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو ان سب کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ, اسلام, اللہ کی کتاب. تو یہ جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے, قرآن کے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے نا. آپ جو ہے ہمارا معاملہ دیکھیے, ہاں, جیومیٹری ہم پڑھیں گے, ریاضی ہم پڑھیں گے, ڈرائنگ ہم کریں گے, انگلش ہم سیکھیں گے, مراٹھی ہم کو آتی ہے, دنیا کی زبانیں ساری سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں, سمجھنے کے لیے تیار ہیں. بڑے بڑے ٹپیکل اور لاجیکل باتیں جو ہے ہم کو جو ہے وہ سمجھنے سے کوئی جو ہے وہ روکتا نہیں ہے. سیکھو, سیکھو, پڑھو, سمجھو, اس پہ زور دیا جاتا ہے. خالی زور نہیں دیا جاتا ہے تو اس بات پہ کہ قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل نہیں ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے,
ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اول نمبر کی نعمت، سب سے اہم نعمت ہے گورنمنٹ کا جو ہے ایک لیٹر آ جائے، کوئی نوٹس آ جائے، تو اگر مجھے انگلش نہیں آتی ہے اور وہ انگلش میں ہے تو میں پریشان بھاگا پھرتا ہوں کہ بھائی کہاں پڑھاؤں، کون اس کو مجھے جو ہے بتائے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کہیں میرا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا فائدہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، بری خبر ہے اچھی خبر ہے. میری جو ہے وہ چین جو ہے وہ ہل جاتی ہے، چین ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے کہ جب تک ہم معلوم نہ کر لیں. لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے یہ بڑا ظلم امت محمدیہ کے کرنے کی واحد وجہ سے آج امت جو ہے نا وہ ہر جگہ فیل ہے. بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی، بے قصور ہمارے نوجوانوں کو بارہا جیلوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اپنے جوتوں کی نوکوں سے قتل کر دیا گیا. کچھ نہیں کر سکے، من حیث الامہ کچھ نہیں کر سکے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. یہ کیا وجہ ہے؟ اتنی قسم پرسی، اتنی ذلت، اتنی بے بسی، اتنی سرد مہری، اتنا جو ہے خواب غفلت، ایسی بڑی تکلیف کا بھی احساس ہم کما کو نہیں کر سک رہے. یہ کیوں نہیں کر سک رہے؟ اسی وجہ سے نہیں کر سک رہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. زندگی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، موت جس کا انجام ہے، اور موت کس کی کب آئے گی ہم میں کا کوئی نہیں جانتا. موت ہاتھ لگائے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے. جوان، نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں کبھی بھی کہیں بھی اس کا نوالا بن جاتے ہیں. ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں کئی جنازے. ہماری سب سے محبوب ترین شخصیت ہمارے سامنے چلی جاتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی چلے جائیں گے، ہم سے بھی روح کا رشتہ ہے تو ہمارا جسم کی وقت ہے. روح کا رشتہ اگر ہمارا ہے تو ہمارے جسم کی وقت ہے. دنیا گنتی ہے ہمیں، ورنہ سب سے پہلے ہمارے سے ہمارا نام چھین لیا جاتا ہے. اکبر بھائی مر گئے تو اکبر بھائی کو نہلا کے لاؤ، اکبر بھائی کو اٹھاؤ، یہ نہیں کہتے لوگ. میت کہاں ہے؟ میت لاؤ. میت کو نہلانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نام کوئی نہیں لیتا ہے، سب سے پہلے نام چھین لیا جاتا ہے. ہوگا ہمارے ساتھ. اور اللہ کے لیے اپنے اسلامی رشتے کے ناطے دل کی گہرائیوں سے آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے غور کیجئے کہ انسانوں کا سردار، سارے انسانوں میں اول نمبر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کے بنا ہمارا ایمان فنا ہے، جن سے محبت کے دعوے کوئی کام نہیں آئیں گے. وہ انسان ساری انسانیت، پوری کائنات کے اکیلے خالق اور مالک، اکیلے سارے قدرت رکھنے والے کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اپنا دعویٰ دائر کرے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. اللہ کی کتاب. موقع ہے سمجھنے کا. جاگ جائیے، اپنے آپ کو بچائیے. میرا بننے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اپنا بنیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنی فکر کیجیے. ہر کوئی اپنی فکر کرنے لگے گا، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جڑائے گا تو ہی ہماری جو ہے وہ عزت ہماری دہلیز کی لونڈی بنے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول
رسول کہیں گے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کوئی شک کی بات نہیں بتا رہے، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کے ساتھ اس کو ایک مذاق کی چیز بنا رکھا تھا. مذاق ہی تو ہے یہ، اس کو جو ہے ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے. وہ سمجھنے کے لیے آئی ہے. اور ہم تو آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا. جب فارسی میں ترجمہ ہوا تو وہ لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا تو وہ اتنے پائے کے عالم دین، اتنے بڑے پائے کے عالم دین، ان کو جو ہے ہم مسلمانوں نے کیا کہا؟ کافر کہا. کفر کا فتویٰ لگا ان پر. انہوں نے فارسی میں پہلی بار ترجمہ کیا تھا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا. آج یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اس وقت کیا لوگوں نے، مسلمانوں نے کیا، بڑے بڑے علماؤں نے کیا. جب مائک آیا نا، مائک کے فتوے آج بھی جو ہے نا، بڑی فتاوا کتاب کے اندر جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتابوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. ذرائع اور وسائل بعد میں سمجھ میں آیا، ترجمہ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ کفر کے فتوے ختم ہو گئے. علامہ اقبال پہ لگے کفر کے فتوے. تو لوگوں کو جو ہے نا وہ نئی بات جو ہے نا وہ ذرا ہضم نہیں ہوتی، ہضم ہونے بہت سال لگ جاتے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ترجمہ ہونا چاہیے، مائک بھی استعمال ہونا چاہیے. ایسا سمجھ میں آتا ہے بعد میں. تو ایک آدمی نے جو ہے نا آواز اٹھایا لوگوں کے سامنے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے، ہر کسی کی، ہر کسی کے لیے بھیجا گیا، ہر کسی کے سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. جب اس نے کہا تو اس پہ بھی کفر کے فتوے لگے. اس کو بھی لوگوں نے اپنا دشمن بتایا، اور ایسے عوام نے نہیں، علماء نے بتایا، اور بہت دنوں تک اس کی مخالفت ہوتی رہی. لیکن آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے. تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، پاکستان کے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جن کی جو ہے وہ معارف القرآن تفسیر ہے، معارف القرآن تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، بڑے پائے کے مفتی ہیں، عالم دین ہیں. وہ جو ہے اپنے استاد کا واقعہ جو ہے نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ مالٹا کی جیل میں تھے، مالٹا کی جیل میں تھے کئی سال، اور 80 سال کی عمر ہو گئی. باہر آئے جب، عمر وہ تو چند سال تھے لیکن آخری عمر میں ہی وہ جیل میں تھے. تو جب باہر آئے تو وہ 80 سالہ تجربہ انہوں نے رکھا. 80 سالہ تجربہ جیل کی تنہائی کے اندر. بولے میں نے پورا غور و فکر کیا. مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب نے یہ بات کہی ان مفسر کے سامنے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا کہ انہوں نے، مولانا محمود الحسن صاحب نے کہا کہ میں نے اس عمر کے اندر اور جیل کی تنہائی کے اندر غور کیا کہ ہماری امت کے اندر اتنی بے بسی کیوں آ گئی، ہمارا وزن کیوں ختم ہو گیا، ہمارا ویلو کیوں باقی نہیں رہا، ہماری باتوں کو سنتا کیوں نہیں کوئی، ہماری باتوں میں وزن کیوں نہیں ہے، پاور کیوں نہیں ہے. تو اس کی 2 وجہ انہوں نے بتائی، 2 وجہ بتائی. ایک وجہ سب سے پہلی یہ کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. پہلی وجہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا. ہمارے سارے جھگڑوں کی جڑ یہی ہے. ہم کو کوئی بھی مولوی کہیں بھی ایڑا بنا کے چلا جاتا ہے، تھوڑا سا
اس نے پڑھ لیا, ڈگری حاصل کر لی, تو عوام کو جو ہے نا وہ آسانی سے بیوقوف بنا دیتا ہے, کیونکہ عوام جانتی نہیں ہے. جس بابا کے, جس عالم دین کے, جس بزرگ کے ماننے والے زیادہ جاہل رہیں گے, وہ اتنا بڑا وہ ہوتا ہے, اتنا کامیاب ہوتا ہے وہ. لیکن عوام میں جب علم آ جاتا ہے, عوام کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو جو ہے ایڑا نہیں بنا سکتے, اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سمجھتی ہے جب عوام, ساری باتیں اس کے سامنے جو ہے. آج جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک ہے, گوگل سے ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں, تو بہت ساری چیزوں سے پردے ہٹ رہے ہیں. انسان جو ہے وہ کھوج کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ نوجوان بچے جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی کھوج کے ذریعے سے بہت اچھی باتوں کو کیچ کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن جو ہے وہ پہلے جو تھا یہ ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے کیا تھا, کچھ لوگ پڑھتے تھے اور وہ جو جیسا بولتے تھے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. کیا کریں گے, چلنا ہی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اچھے جو ہیں وہ اچھی باتیں بتاتے تھے. کچھ علماء سو بھی ہوتے ہیں, قرآن خود کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, برے علماء. تو وہ کیا کرتے ہیں, عوام کو اپنی پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی جیب بھرنے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی راہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جو اسلام کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کو اسلام بتاتے ہیں, اور جو اسلام کی باتیں ہوتی ہیں اس کو غیر, اس کو کوئی بتاتے نہیں ہیں, اہمیت دیتے نہیں ہیں. تو اللہ کا نور ہے قرآن. قرآن کیا ہے, ہدایت ہے اللہ کی, اللہ کا نور ہے. اور علم, دنیا کے اندر کوئی بھی علم آپ کو جو ہے نا وہ مکمل انسان نہیں بنا سکتا, مکمل انسان بنا نہیں سکتا. ایک دم سیدھی مثال بارہا میں نے دیا ہوں. بڑے بڑے وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, فلاسفر ہیں, گائے کا پیشاب پی رہے نا, ہمارے سامنے ہے نا. ایک جانور کا پیشاب پی رہے, اتنی عقل ماری گئی ہے. تو علم انسان کو مکمل نہیں بناتا, ہوشیار نہیں بناتا. اصل علم کیا ہے, اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کا نور ہے, جو ہم کو جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ملے گا. تو اللہ کے رسول جو ہے ہمارے خلاف کھڑے رہیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. تو ہمارے پاس مہلت عمل بہت کم ہے, مختصر سی زندگی, جس کے پاس جتنی بھی بچی ہے. کوئی بوڑھا ہو گیا تو اس کا کم بچا ہے, ایسا نہیں ہے. جوان بھی اٹھا لیے جاتے ہیں, ہے نا. تو کوئی نہیں جانتا کہ کس کی مہلت عمل کب ختم کر دی جائے گی, اس کی آخری ہسٹری کب آئے گی, اسے نہیں معلوم. لہٰذا اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ کی کتاب جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آئی ہے, سارے اختلافات ختم کر دے گی, سارے نفرتوں کی دیواریں گرا دے گی, اور سب کو نور عطا کرے گی. اللہ, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں, میرے اور آپ کے اور میرے. کوئی بہت ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کے بندوں نے اس پہ محنت کی ہے, اور پھر یہ اتنی ایتھینٹک ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہہ کے جو ہے یہ اپنی باتیں ختم کر دوں گا. اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کا, ایک دم ایتھینٹک بنایا اس کو, اس کے اندر کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, قرآن سے کیا ہے, چلتا پھرتا قرآن کون ہے, اللہ کے رسول. پریکٹیکل نمونہ ہے نا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ, تو انہوں نے خود سوال کیا ان سے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اللہ کے رسول کی زندگی اٹیچ ہو گئی قرآن سے. اس لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات, ایسے بال تھے, ایسے مانگ تھی, ایسے چلتے تھے, ایسے بولتے تھے, ایسے اٹھتے تھے, ایسا لیتے تھے, ایسا تھا دیتے تھے. یہ بولنے والے, یہ احادیث, اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی, یہ حدیث بیان کی, اللہ کے رسول کے بارے میں بات کرنے والے لوگ, بات کرنے والے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں تک محفوظ ہو گئی. آپ جو ہے اسماء الرجال نام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, اس میں 5 لاکھ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے. ان کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہے, وہ کیا کھاتے تھے, کیا کماتے تھے, کتنے بچے تھے, کہاں رہتے تھے, سچ بولتے تھے, کتنا بولتے تھے, جھوٹ کتنا تھا, اور کیا معاملہ تھا, کیسا تھا, یہ ضعیف تھا. یہ ان کے پھر مراتب کی کتابیں ہیں, ان کے مراتب کی کتابیں جو ہے. یہ ایسے 5 لاکھ لوگ اللہ کے رسول سے اتنے زیادہ اٹیچ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے
ان کی زندگیاں بھی محفوظ کر دی. اتنا اتھینٹک بنایا ہے قرآن کو اللہ نے, اتنی اعلیٰ چیز, اتنی عرفہ چیز, اور اللہ کے ڈائریکٹ ہم کو جوڑنے والی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی, آنکھیں کھل جائیں گی, نور مل جائے گا. ہمیں نور, کوئی ہم کو بیوقوف نہیں بنائے گا, کسی کے پیچھے ہم کو چلنا نہیں پڑے گا. قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لو, آپ بڑے عالم دین بن جائیں گے. قرآن کسی بھی تفسیر, آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ہماری جماعت کے ہمارے مولانا کی پڑھو, آپ کو جو عالم دین پر اعتماد ہے, جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ جو ہے اس کی تفسیر ضرور پڑھیے, ترجمہ اس کا ضرور پڑھیے, ہے نا. یہ ہم کو جو ہے آج سے تہیہ کر کے اٹھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ ہر کوئی کرے گا, کیونکہ یہ حق ہے قرآن کا ہم پر, قرآن کا ہم پر حق ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا